بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کے 10 بابرکت دن، آئیے جانتے ہیں کہ ان کی کیا فضیلتیں ہیں، ان میں کیا اعمال و عبادات کرنی چاہیے اور کن اعمال سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور ایام ایسے نہیں ہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذی الحج کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیا راہ خدا میں جہاد بھی ایسا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، راہ خدا میں جہاد بھی، مگر یہ کہ آدمی اپنا مال و جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ لایا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے کثرت عبادات اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ لہٰذا کثرت سے صدقہ و خیرات کریں کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، موت کی زحمتوں کو دور کرتا ہے، انسان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے۔ یوں ہی مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی اور احسان و مہربانی سے پیش آئیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ضرورت مندوں کی مالی معاونت کریں، نیکی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور برائی کو پھیلنے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی بھائی کی امداد اور فائدے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں جیسا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا کثرت سے ہر وہ نیک عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کا ذریعہ ہو۔ جہاں نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے وہیں عبادات کا بھی خاص اہتمام کیجیے، چنانچہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی کثرت کا بھی اہتمام کریں، لیکن جن لوگوں کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ قضا نمازوں کو ادا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کلام پاک کو دینی، دنیاوی و اخروی غرض ہر طرح کی برکات سے مالا مال فرمایا ہے۔ یوں ہی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ذکر الہی میں مشغول رہیں کہ یہ عذاب الہی سے جلد نجات، نعمتوں اور رحمتوں کی فراوانی اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ ان دنوں میں روزوں اور راتوں میں قیام کا خاص اہتمام کریں کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے 10 ذی الحج کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور 10 ذی الحج سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ان بابرکت دنوں میں اپنے رب کے حضور خوب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار اور اپنی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں کہ موطا امام مالک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے بدر کے دن یہ بشارت دی کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن کے علاوہ کسی اور دن شیطان اس قدر زیادہ ذلیل، رسوا اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ 9 ذی الحج کے دن حاجیوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اس دن اللہ کی رحمت بندوں سے قریب تر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ آگ سے آزاد نہیں ہوئے، اور جس نے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی حاجت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، اور عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ان مقدس دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کریں کہ فرمان سرکار علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں۔ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ یوں ہی تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کریں۔ یاد رکھیں کہ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13ویں کی نماز عصر تک 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد جو مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئیں، ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل ہے۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہنا واجب ہے، لہٰذا اگر نمازی بات چیت میں مصروف ہو گیا یا مسجد سے چلا گیا تو یہ ساقط ہو جائیں گی۔ عورتیں گھر میں انفرادی نماز پڑھیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان پر تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں قربانی کا خصوصی طور پر اہتمام کریں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔
آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب قربانی کا دن ہوتا ہے اور بندہ قربانی سے قرب الہی طلب کرتا ہے تو جو ہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ بندے کے ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے قربانی کریں۔ اب ہم آتے ہیں ان اعمال کی طرف جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ یوں ہی وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی بال اور ناخن کاٹنے سے اجتناب کریں تاکہ قربانی کا ثواب حاصل ہو سکے۔ اسی طرح حرام و ناجائز کاموں، گناہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت دنوں میں ذکر کردہ اعمال کو اختیار کر کے اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔